بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، صبح ہوئی تھی اور اب رات ہو گئی، جمعے کا دن گزر گیا۔ فرمائے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ سال ایسا تیزی سے گزریں گے جیسے مہینے ہوتے ہیں، اور مہینے ایسے تیزی سے گزریں گے جیسے ہفتے ہوتے ہیں، اور ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے۔ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ وقت کہاں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اپنا وقت پورا کر چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا مفہوم ہے کہ میری امت ایسے وقت پر آئی ہے کہ جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، بس سورج غروب ہونے کو ہے اور یہ دن ختم ہونے کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جو جو وقت گزرتا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں، مشکلات، امتحانات یہ بھی آنا اتنا جلدی ہوں گے جیسے تسبیح کا جو تاگا ہے ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے ایک دوسرے کے پیچھے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح سے امت کے اوپر اور دنیا کے اندر فتنے اور فساد شروع ہو جائیں گے۔ بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جب امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہوگا تو امت اتنی پریشان ہوگی، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ امام مہدی کب آئیں گے، حالات ایسے خراب ہو چکے ہوں گے۔ 1972 کے اندر سفر تھا مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو وہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ہم مختلف جو جگہیں ہیں، تاریخی جگہیں، اس وقت بہت ساری تاریخی جگہیں محفوظ تھیں، ان کو ہم دیکھنے بھی گئے۔ مدینہ منورہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، وہ بھی محفوظ تھا 72 میں۔ پھر 72 کے اندر جو مسجد قباء کے پاس ایک کنواں ہے، اب تو نہیں ہے اس کے، تو وہ کنواں بھی محفوظ تھا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی جو مہر تھی، انگوٹھی تھی، وہ وہاں گری تھی۔ پھر ہم وہ سبا مساجد کہتے تھے اس زمانے میں، اب تو نہیں ہے وہ، تو مسجد فتح تھی، تو وہ پہاڑی کے اوپر تھی، وہاں خندق بھی اس کے کچھ حصے محفوظ تھے۔ اب تو وہاں بہت بڑی مارکیٹ بن گئی ہے۔ تو اس مسجد کے اندر تھے، مسجد فتح میں، تو مولانا عمر پالپوری صاحب بھی تھے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب بھی تھے، مولانا انعام الحسن صاحب۔ تو یہ گفتگو شروع ہوئی، تو ایسے کسی نے کہا ہمارے ساتھیوں میں سے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ گزر گیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی گزر گیا، اب آپ کا زمانہ ہے، اب آپ کے بعد کیا ہے؟ تو چھوٹتے ہی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے شق القمر کیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں انگلی کے اشارے سے، فرمایا یہ قرب قیامت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کو بھی 1400 سال گزر گئے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ بھائی میرے بعد تو پھر امام مہدی کا ہی انتظار کرنا۔ خیر سارے سن رہے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، لیکن میری یہ بات کسی کو نقل نہیں کرنا، یہ بات کسی کو نقل بھی نہیں کرنا۔ بہرحال لیکن جب امام مہدی آئیں گے
تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے فوراً بعد آئیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس کے بعد پھر بہت سارے فتنے بھی ظہور پذیر ہوں گے، اور وہ ایمان والوں کے لیے ہوں گے۔ فتنہ دجال ہے، فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے، فتنہ دابۃ الارض ہے، اور بہت سارے مشکلات آزمائشیں اس امت پر آئیں گی۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جو آزمائشیں، جو مشکلات، جو مصائب اللہ نے اس امت کے لیے رکھے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کسی سابقہ امت پر آ جاتا تو وہ امت اس آزمائش کو برداشت نہ کر سکتی، وہ امت ختم ہو جاتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ تو یہ امت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں سے نکالتے چلے جائیں گے، آزمائشوں سے نکالتے چلے جائیں گے۔ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، کرنا کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اس مشکل کو، اس آزمائش کو، اس مصیبت کو ہم منہ دیں؟ کیا کریں ہم؟ ایک تو یہ ہے کہ جو غیروں کا طریقہ ہے، ایک شور شرابہ کرنا، جمع ہو جانا، احتجاج کی صورت اختیار کر لینا، اور ایک وہ طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دو کہ جتنی پریشانی آئی ہے، یہ جتنی مشکل آئی ہے، یہ جتنی ناگواریاں پیش آ رہی ہیں، یہ سب ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جتنا فساد ہے، خشکی اور تری میں، اللہ فرما رہے ہیں انسانوں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ معاشرے میں اب اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ گناہ ہے، وہ معاشرے کا ایسا حصہ بن گئے ہیں، بلکہ نہ کرنے والے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ہے گناہ۔ اب اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، ایمان والے مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کو نیچے رکھنا، غیر محل جگہ پر یہ نگاہ نہ پڑے، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر یہ نگاہ نہ پڑے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، وہاں یہ نگاہ نہ پڑے۔ اور اگر یہ نگاہ وہاں پڑ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو یہ آخرت میں تو اس کے مضر اثرات ہیں ہی۔ آخرت میں تو یہ سب لکھا گیا ہے، اور یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تم نے کیا ہے، وہاں تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ لیکن دنیا میں بھی گناہوں کے مضر اثرات پڑتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، اموات عام ہو جاتے ہیں۔ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ ہم نے پہلے دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں تو بیماریوں کے بہت سارے نام، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، یہ بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے، مغربی دنیا کے اندر ہے بیماری۔ ایک ساتھی ہمارے ڈاکٹر ہی، وہ وہاں سے امریکہ سے پڑھ کر آیا، تو اس نے وہیں کے عدد و شمار جمع کیے تھے۔ پھر یہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ڈاکٹروں کی، تو اس نے وہ اعداد و شمار سارے پیش کیے اپنے، یہ ہے۔ تو ایک انگریز ڈاکٹر وہ کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا یہ اعداد و شمار کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا یہ میں نے کام کیا تھا فلاں جگہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں، تو وہاں کی اعداد و شمار ہے۔
تو وہاں پیخانے کی جگہ کا جو کینسر ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا یہاں پاکستان میں تو یہ پیخانے کی جگہ کا کینسر ہوتا ہی نہیں، بہت کم ہے۔ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، 90 کی بات ہے یہ، اور اب جو ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے، اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ بڑی عمر والے تو دوسرے جوانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اور بہت ساری بیماریاں ہیں کہ پہلے ہم صرف سنتے تھے، اب تو ہم دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب بے حیائی عام ہو جائے گی، یوں لوگ کہیں گے ایسی بیماری تو ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہے نہ سنی، یہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ پھر اموات عام ہو جائیں گی، اور دیکھتے دیکھتے ہی ٹھیک ٹھاک ہے آدمی، اور پتہ چلے گا کہ اچانک وہ چلا گیا۔ کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا، اس کے دل نے حرکت بند کر دی۔ حالانکہ یہ گناہوں کے مضر اثرات ہیں جو فضا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ فضا اتنی آلودہ ہو گئی ہے، ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے کہ متقی سے متقی آدمی بھی اب وہ اس برے اثرات سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں جوان تھا تو مجھے غسل کی بھی حاجت نہ ہوتی تھی۔ پھر فرمانے لگے میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں نکاح کروں، مجھے اس بات کی ضرورت ہے میں نکاح۔ پھر انہوں نے نکاح بھی کیا، اور اللہ نے اس نکاح سے ان کو بیٹا بھی دیا۔ بہرحال آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کے مضر اثرات آخرت میں تو پڑتے ہی ہیں، دنیا میں بھی پڑتے ہیں۔ ایک اس کی جو ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کیا اثر ہے، وہ اس کا نتیجہ کیا ہے گناہ کرنے کا۔ آدمی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس، اتنے دن ہو گئے ہم سوئی نہیں ہیں، سوتے ہیں کوشش کر کے نیند نہیں آتی ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے تھے کینیڈا، وہاں ایک شہر ہے وینکوور، تو وہاں ہم گشت میں جا رہے تھے، ایک مکان کے اندر مسلمان تھے، فیجی آئلینڈ کے وہاں سے منتقل ہو کر یہاں آئے تھے۔ تو وہ لڑکے تھے، اس نے کہا میرے والد صاحب اتنے مہینے ہو گئے وہ ابھی تک نہیں سوئے ہیں، نیند نہیں آتی ان کو، ان سے ذرا آپ بات کر لیں۔ ہم نے ان سے بات کی، وہ فوراً تیار ہو گئے، چلو مسجد چلیں۔ تو وہاں ایک جگہ ہے رچمنڈ وینکوور میں، وہاں بہت بڑی عالیشان مسجد، وہاں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ تو اس کو تعلیم کے حلقے میں لے کر آ گئے، بٹھایا، صبح کا وقت تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ مجھے ایسی تھکاوٹ سی ہو رہی ہے، میں وہاں جا کے لیٹ جاؤں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے وہاں لیٹ جاؤ، بستر بچھا ہوا تھا، سلیپنگ بیگ کسی ساتھی کا، وہاں لیٹ گیا۔ اس کے بچے حیران ہو گئے، اتنے مہینوں میں اس کو نیند نہیں آئی تھی، اب اس کو نیند کیسے آ گئی؟ اور وہ ظہر تک سوتا رہا، اور جب اٹھا ظہر کی نماز کے لیے ہم نے اٹھایا، وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنے مہینوں کے بعد یہ پہلی دفعہ نیند آئی ہے۔ تو ہم نے اس کے بیٹوں سے پوچھا کہ اس کے کوئی عادت ہے اس کی کیا، ایسی نشے کی عادت ہو کچھ؟ کہا نہیں، اس کے اندر ایک جوا کھیلنے کی عادت ہے، اور وہاں کہتے ہیں ایک جیک پاٹ ہوتا ہے وہاں پر، اور وہ اس میں کئی ملین ڈالرز جو ہے نا وہ آدمی وہ لیتا ہے، اور وہ اس جیت جاتا ہے۔ کہنے لگے اس کی جو ہے نا یہ جیت گیا تھا، اور اتنے ملین ڈالر یہ جیت گیا تھا، اس دن سے ہے اور اب تک، اور اس کی نیند نہیں ہے، نیند ختم ہو گئی ہے۔ ظاہری تو نظر آ رہا ہے، مال آ گیا، نقشے تو نظر آ رہے ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن دلوں کا اطمینان یہ تو اللہ کے ذکر میں ہے،
اب ہم یونیورسٹی آف سین فرانسسکو میں غسان ایک مدینہ منورہ کا طالب علم تھا، انجینئرنگ پڑھ رہا تھا. پہلے کی بات ہے، 78 کی بات ہے، اکتوبر کا مہینہ تھا. تو غسان آیا ہمارے پاس، کہنے کا یہاں امارات کا شہزادہ آیا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اس انداز سے پڑھ رہا ہے، وہ ہم سے بالکل ہی کٹ آف ہو گیا ہے، لا تعلق. اور انہی کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ ان کے ہی ہاسٹل میں رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے گم ہو جائے، اس کے پاس چلنا ہے. چلیے گئے، دروازے پر دستک دی. اس کا جو ساتھ امریکن رہتا تھا، لڑکا تھا، اس کا روم میٹ، اس نے دروازہ کھولا، ہمیں دیکھ کر ذرا گھبرا گیا. غسان نے اپنا تعارف کروایا اور میں نے بھی تعارف کروایا کہ ہم تو خالد سے ملنے آئے ہیں. کہا خالد تو پڑھ رہا ہے، کہ اس سے پوچھ لے، مہمان ہے. تو اندر گیا، اس نے کہا آ جائیں، اندر آ جائیں. اور واقعی وہ خالد پڑھ رہا تھا، کتابیں کھلی ہوئی تھیں. اس نے ہمیں بٹھایا. تو یہ جو غیر مسلم تھا نوجوان، یہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا اور ہم نے بات شروع کر دی. آخرت کی بات، مرنے کے بعد کی زندگی ہے. تو یہ جو غیر مسلم تھا، نوجوان تھا، یہ انگریزی میں کہنے لگا یور ٹاک از جسٹ لائک کرائسٹ. تمہاری زبان، تمہاری جو باتیں نا ہمارے مذہب کی طرح ہیں. موت آنی ہے، موت کے بعد ایک زندگی آئے گی، جانا ہے، تیاری کر لیں. پھر وہ پوچھنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں پاکستان سے آیا ہوں. اچھا، تو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2.5 مہینے ہو گیا. کہا یہاں آپ کسی اسٹور میں گئے؟ وہاں بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں، وہاں ایک گاڑی ہوتی ہے کارٹ، اس کو لے لیں آپ، پھر وہ اندر جائیں اور اندر جو ہے نا وہ گلیاں ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہو وہ اپنی اس گاڑی میں رکھیں. پھر وہ کاؤنٹر پر آئیں، وہ عورتیں ہیں، وہ عورتیں اس میں سے کاؤنٹر اس کو کمپیوٹر سے گزارتی ہیں. پھر وہ بل آ جاتا ہے، آپ پیسے دے دیں اور اپنا سامان لے کے چلے جائیں. تو میں نے کہا اس طرح سے ہوتا ہے یہاں پر؟ تو وہ امریکن کہنے لگا ہاں، یہاں کے سپر سٹورز میں امریکہ کے آپ جو چاہیں خرید سکتے ہیں، جو چاہیں. آپ کو پین کی ضرورت ہے، آپ خرید لیں. آپ کو لفافے پر سٹیمپ لگانے کی ضرورت ہے، وہ بھی سٹیمپ بھی خرید لیں. آپ کو گوشت خریدنا ہے وہ بھی خرید لیں. جو چیز چاہیے، سبزی چاہیے خرید لیں یہاں پر، دودھ چاہیے خرید لیں یہاں پر. لیکن 2 چیزیں یہاں نہیں ملتی. ہمارے کسی بھی اسٹور میں، امریکہ کے کسی بھی اسٹور میں 2 چیزیں نہیں ملتی ہیں. اب غسان وہ بھی چونک گیا، میں بھی متوجہ، کیا چیز نہیں ملتی یہاں پر، یہاں کیا چیز نہیں ملتی. تو انگریزی میں کہنے لگا ون از پیس آف مائنڈ اینڈ دی ادر از کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ. ایک ذہن کا سکون ہے اور ایک دل کا اطمینان ہے. یہاں کسی بھی اسٹور کے اندر نہیں ملتا ہے، امریکہ کے اسٹور میں. تو جسے ملنے گئے تھے خالد، مسلمان، فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، صرف اللہ کے تعلق میں ہے. پھر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ یہاں کے لوگ تو ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا؟ تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے؟ کیا بات ہو گئی؟ تو وہ امریکن کہنے لگا بات یہ ہے کہ 2 ہفتے ہو گئے، ہمارے یہاں ایک مشہور گانا والے تھا، گویا تھا اور بہت مشہور تھا اور ملٹی ملینئر، بہت پیسے والا. اس کا نام تھا ایلوس پریسلی. اور 2 ہفتے ہو گئے اس نے خودکشی کر لی. جوان آدمی تھا، ہر چیز اس کے پاس تھی. اس کی جیب سے ایک پرچہ نکلا ہے اور اس پرچے پہ لکھا ہوا آئی ایم ڈائنگ اے لونلی مین. میں تنہائی کی موت مر رہا ہوں. اس جملے کو ہمارے میگزینز میں، اخباروں میں، پیریوڈیکلز میں اتنا اس کو اینالائز کیا جا رہا ہے، اس کا اتنا تجزیہ کیا جا رہا ہے اور سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں اس کے پاس ساری چیزیں تھیں. دنیاوی اعتبار سے، راحت اور آرام کے لیے ساری چیزیں تھیں، 2 چیزیں نہیں تھیں، پیس آف مائنڈ اینڈ کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ.
خالد نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان یہ صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کے تعلق میں۔ آج جتنے حالات ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم اپنے خالق اور مالک سے، ہم اپنے اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، بلکہ وہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت تو ایسے کیا کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو جس کی یہ کیفیت ہوگی اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا۔ اور پھر یہ فرما دیا جس کا مفہوم ہے اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آج اللہ کے ساتھ ہمارا جو قرب اور تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ان قریب ہم اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائیں گے، درمیانی وقت ہے، اس میں پھر کیا اپنی مرضی ہے؟ جب اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئے، جب اللہ کی مرضی سے دنیا سے جائیں گے، تو درمیانی وقت میں کیوں نہ ہم اللہ ہی کی مرضی کو اپنا لیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ ذرا قریب آ جائیں، فرما لیں، ذرا حرکت کر لیں، تھوڑا قریب آ جائیں، ساتھی پیچھے سے اشارہ کر لیں، جگہ نہیں ہے، تھوڑا قریب آ جائیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک خواہشات پر زندگی گزارنا، من مانی کرنا، جی چاہی کرنا، جو جی میں آئے، اور ایک یہ ہے کہ رب چاہی زندگی گزارنا۔ اب نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پھر ماحول بگڑا ہوا ہے۔ اس وقت کا ماحول تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور وہ تو اللہ ہی حفاظت فرمائیں گے تو بات بنے گی، ورنہ تو قدم قدم پر ایسی مشکلات ہیں۔ ایمان کو بچانا، اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھنا، اپنے جذبات کو پاکیزہ رکھنا، یہ اتنا مشکل کام ہو گیا ہے، لیکن ہر وہ کام آسان ہے جس کو اللہ آسان فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ علماء حضرات فرماتے ہیں بغیر اللہ کی رحمت، جب تک اللہ کی رحمت کی چادر ہم کو نہیں ڈھانپے گی، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ سے مانگنا ہوگا، ہاں تدبیر بھی اختیار کرنی ہوگی، ہمیں وسائل بھی اختیار کرنے ہوں گے، ہمیں وہ ماحول بھی اختیار کرنا ہوگا جس سے انسان گناہوں سے بچ سکے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہوگا۔ اور مانگنے کا عنصر وہ تدبیر کے عنصر سے زیادہ ہے، مانگنے کا عنصر تدبیر کے عنصر سے زیادہ ہے۔ ہمیں بہت مانگنا ہوگا، گھنٹوں مانگنے ہوں گے، اللہ سے اتنا مانگنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحم کھا کر ہمیں عطا فرما دے۔ ہاں میرا بندہ مجھ سے مانگنا ہے۔ ہاں نہ مانگنے والوں سے اللہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا نا، اللہ ناراض ہو۔ یہ کیا مستغنی ہے؟ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شعر پڑھا، شعر یہ تھا، بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس شعر میں اللہ سے استغنا ہے، اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے مستغنی ہوں۔ کہ اس شعر کو بدلو، اس کو یوں پڑھو، بخشیں زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے۔ ایک شخص
ملتزم سے چمٹ کر یوں مانگ رہا تھا، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، نہیں بخشتا پھر بھی بخش دے۔ یہ حاجی صاحب فرما رہے تھے، اے اللہ بخش دے، بخش دے، نہیں بخشتا تو پھر بھی بخش دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر کی رات مل جائے تو میں کون سا عمل کروں؟ آدمی آتا ہے نا، کوئی مبارک راتیں ہوتی ہیں، برکت والی راتیں ہوتی ہیں، میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، میں صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا، اور بعض جگہ تو باجماعت بھی ہونے لگی ہیں صلاۃ و تسبیح، اور بہت ساری چیزیں آدمی کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر شب قدر جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں، کتنی مبارک رات ہے وہ، 1000 مہینوں سے افضل، اور اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا اس مبارک رات میں، اگر یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے عائشہ، یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک تو اللہ سے یہ بھی مانگنا ہوگا، اے اللہ اپنی رحمت ہم پر ڈھانپ دے، ہم گناہ نہ کریں، اور اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ توبہ کی بھی توفیق یہ بہت ضروری ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے اور آدمی کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ آج کل کا تو ماحول بھی ایسا بن گیا ہے، گناہ ہو گیا تو کیا تھا، مکھی تھی اڑا دی، کیا ہوا؟ وہ احساس ہی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اتنی مشکلات آ رہی ہیں ساری امت پر، گناہوں کی وجہ سے۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک ایسے سچے سے یہ بات سنی ہے جو سچوں کے بھی سچے ہیں۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی ہے، جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ وضو کرے، طہارت حاصل کرے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ فرمایا یہ 2 رکعت نماز اس کا پڑھنا اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، دھو دے گا، یہاں تک کہ اس کے مضر اثرات کو بھی ختم کر دے گا۔ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور کسی نے کہا کہ صرف کلمہ پڑھنے کا، کلمہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، بلکہ منتخب احادیث میں تو یہ بھی لکھا ہے، صرف یہ احساس کا ہو جانا میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، صرف یہ احساس کا ہو جانا، یہ اس گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کیا وہ صرف بیٹھ کے یاد کر رہا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، اور ندامت سے ابھی آنسو ٹپکا نہیں ہے، آنسو ٹپکا نہیں ہے، وہ آنسو اب آنکھ میں اس کا تیر رہا ہے، مکھی کے سر کے برابر۔ فرمایا اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی دشوار ہے جیسا دودھ کا واپس تھنوں میں جانا دشوار ہے۔ آج یہ احساس بھی ختم ہو گیا، گناہ کرتے کرتے اتنے عادی ہو گئے، اتنے عادی ہو گئے، صرف یہی تو کرتا ہوں میں۔ ابھی شہر تھا ڈینور، اور بالٹی مور کے قریب جگہ تھی، اور انہوں نے گیراج لیا ہوا تھا، اس کو مسجد نما بنا دیا تھا۔ تو 2 مسلم تھے، دونوں نوجوان، ایک کالی نسل کا، ایک گوری نسل کا، 2 نوجوان تھے، وہ ہماری جماعت کی بڑی نصرت کر رہے تھے۔ تو دونوں نے کہا کہ ایک مسلمان ہے، پاکستان کا ہے، اور پہاڑی کے اوپر رہتا ہے، تقریباً وہ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پہاڑی کے اوپر اکیلا رہتا ہے، اس سے ملیں۔ میں نے ضرور ملنا چاہیے، مسلمان تو مسلمان ہے۔ ان کے پاس گئے ہم اوپر، بہت خوش ہوا، صرف میاں بیوی اکیلے، وہ بھی زیادہ
جوان نہیں تھے، بڑی عمر کے تھے، کم سے کم ڈیڑھ عمر کے ہوں گے وہ. خوش ہوئے ہمیں دیکھ کر، بہت اکرام کیا. پھر وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے مجھے تبلیغ والے بہت اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ سختی نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے. اب دیکھو ایک جگہ میں گیا کہنے شراب پینا حرام ہے اور اتنی سختی. اب شراب پینا حرام، اب اس کو اب میں سوچ میں پڑ گیا میں کیسے اس کو سمجھاؤں یا کیا بات کروں اس سے، جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ شراب پینا تو کوئی بری بات نہیں ہے. کتنے لوگ آتے میرے پاس، میں اس نشے کا عادی ہوں، بس نشہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں، صرف نشہ کرتا ہوں. کیا ہے؟ وہ یہ نشہ کرتا ہوں. اور وہ رات کو جو ہے نا شب جمعہ میں خوب میرے سر کی مالش کی کیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا کہ میں اصل میں آج رات نشہ کر کے نہیں آیا، لیکن میں 10 ڈائزیپام کی گولی کھا کر آیا ہوں. میں نے کہا 10 ڈائزیپام کی گولی کہاں؟ وہ کوئی نہیں، میرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کا. آج گناہ بھی گناہ نہیں رہے اور ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے اتنے عادی ہو چکے. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی تو شیطان یہ چکر میں ڈالتا ہے، کوئی بات نہیں، کر لو، بعد میں معافی مانگ لینا، اللہ سے توبہ کر لینا، کوئی بات نہیں. وہ اس امید پر فرمائے عاجز بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانیت پر، نفسانی خواہشات پر زندگی گزارے، اس کو پورا کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ کر رکھے. فرمایا عاجز بے وقوف ہے وہ شخص. کر تو رہا ہے گناہ. بعض اوقات شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آدمی جانتا ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں گناہ میں مبتلا ہوں، آخری وقت میں دیکھیں گے، لیکن وہ موت اس کو مہلت نہیں دیتی اور اسی گناہ میں اس کی موت آ جاتی ہے اور پھر اس کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایسا وقت آئے گا صبح کو ہوگا ایمان والا، جب شام ہوگی تو وہ کہے گا میں بغیر ایمان کے ہوں. شام کو ہوگا ایمان والا، جب صبح ہوگی تو کہے گا میں بغیر ایمان کے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی فرمائے. بہت ضروری ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی ان سے ملنے جاتا آخری وقت میں فرماتا بھائی دعا کرنا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان پر فرما دے. کوئی بھی جاتا، عام سے عام آدمی بھی جاتا تو حضرت شیخ فرماتے بھائی دعا کرنا. ابھی یہ میں اس وقت سوچتا تھا کہ یہ کون سی اتنی اہم دعا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف میں، تو ہمارے ساتھی تھے ریاض اقبال صاحب مرحوم، وہیں جنت البقیع میں مدفون ہو گئے. میرے پاس آ کے کہنے لگے کیا تم صوفی بن کر بیٹھے ہو، داعی بنو، داعی، دعوت دو. میں نے کہا بھی پہلی صف میں جو اتنے بیٹھے یہ سب عرب ہیں، مجھے عربی تو آتی نہیں. اب مجھے عربی آتی ہے تو میں نے کہا پھر آپ ان سے بات کریں. تو میرے برابر میں ایک شیخ تھے اور ماشاءاللہ وہ پہلی صف کا مجاہدہ، صبح ہی صبح آنا پڑتا تھا، باوضو رہنا پڑتا تھا، وضو کو سنبھال کے، اور پھر وہاں سے تراویح پڑھ کے جاتے تھے ہم. اور وہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں اور ایسے عادی ہیں پہلی صف کے مجاہدے کے. اب وہ جو برابر بیٹھے تھے انہوں نے کہا شیخ ریاض اقبال صاحب، شیخ عربی میں جتنی ان کو عربی آتی تھی، آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا میں مدینہ منورہ کا ہوں. اچھا آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمانے کہ میں قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ قریشی ہیں؟ اللہ اکبر. آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہا باب الاوالی میں وہاں پر علوم شریعہ ہے، میں وہاں پڑھاتا ہوں. کہا کیا پڑھاتے ہیں؟ کہا میں فقہ پڑھاتا ہوں. تو ریاض اقبال صاحب فرمائے اللہ اکبر، آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے قریش قبیلے کے
مدینہ منورہ میں قریش قبیلے کے، اور آپ باب الاوالی میں علوم شریعہ وہاں فقہ پڑھاتے ہیں اور پہلی صف کا مجاہدہ اختیار کرتے ہیں۔ تو عرب کہنے لگا بات یہ ہے، یہ ساری خوبیاں کارآمد ہیں اس وقت اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور مجھے معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ محنت میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ آج سے 5 سال 10 سال بعد کیا ہوگا، پھر ہم رہیں گے کہ بھی نہیں۔ زندگی تو اتنی غیر اعتبار کی ہے، اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ رات ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ آئندہ لمحے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے راؤنڈ لگا رہے ہیں، اب وہ اس کی بستر پر آئے تو وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں جا رہا ہوں، میں مر رہا ہوں۔ اب کیسے مر رہے ہو تم میرے سامنے ہو؟ کہا نہیں میں مر رہا ہوں۔ اب وہ یقین نہ آئے، بھائی یہ کہہ رہے میں مر رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہے، یہ بستر پر ہے۔ خیر آگے راؤنڈ کر رہے تھے، دوسرا بسترا، تیسرا، چوتھا مریض، اتنے میں کوئی شور سا ہوا، ادھر منہ کر کے دیکھا تو لوگ جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ بھائی اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے پروفیسر صاحب تھے وہ بھی معلوم ہو گئے۔ میں نے یہ قصہ سنا ہے، میں نے کہا ایسا عبرتناک قصہ۔ تو وہ کہنے کہ جب اس نے کہا میں مر رہا ہوں تو تم نے اس کو کلمہ کیوں نہیں تلقین کیا؟ کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں آیا۔ کہ نہیں جب کوئی کہے میں مر رہا ہوں تو اس کو فوراً کلمہ تلقین کرو، ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جو تم نہیں دیکھ رہے۔ بھائی ابراہیم بن عبد الجبار صاحب فون آیا، میں میمن اسپتال میں آپریشن تھیٹر میں تھا کہ بہت بیمار ہیں اور آ جائیں۔ کہا اچھا آپ کے قریب زبیدہ اسپتال پر پہنچا دیں، میں وہیں آ رہا ہوں۔ وہاں گیا تو پتہ چلا وہاں انتقال ہو گیا۔ تو گھر گئے، کیسے انتقال ہوا؟ تو حافظ خلیل صاحب فرمائیں گے میں پاس میں بیٹھا تھا، تو وہ کہیں گے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں کچھ قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا وہ کھڑکی ہے سامنے، وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگے، ایسی ٹکٹکی باندھی کھڑکی کی طرف، تو میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا ان کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ تو یہ آخری وقت آدمی ایمان کی حالت میں چلا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ساری محنت، گناہوں سے بچنا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ شدہ دل میں کالے نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں، پھر یہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں خیر کی رغبت نہیں رہتی، یہ شر ہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کیا؟ یہ گناہوں سے اتنا ہم نے اس کو لت پت کر دیا، یہ صرف دل نہیں بلکہ جسم۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کے سمندر میں، اللہ ہی اپنا فضل فرما دے۔ بس حاجی صاحب فرمانے لگے نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، ہم استغفار کرتے رہیں۔ اسی مشورے میں فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی جب تک آپ امت کے اندر ہیں اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ فرمایا ہم خوب استغفار کریں۔ پھر حشمت صاحب تھے ہمارے مشورے کے لاہور کے ساتھی ہیں، فرمانے لگے حاجی صاحب آپ بار بار استغفار کے لیے کہتے ہیں، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ساری کارروائی روک لیں اور سب تسبیح نکالیں اور کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں۔ تو حاجی صاحب نے کہا استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، لیکن ایک تو یہ ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار پڑھو، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ایک یہ ہم سے کہا جا رہا ہے استغفار کرتے رہو، بڑی بات ہے، کرتے رہیں۔ ایک یہ ہے کہ واقعی دل سے ہم شرمندہ ہوں، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کی جو شرائط ہیں
آدمی زبان سے بھی استغفار کرے، دل سے بھی شرمندہ ہو اور وہ گناہ سے بھی ہٹ جائے، چھوڑ دے۔ فرمایا کہ مہاجر کون ہے، ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اور اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اپنا لے، یہ ہے اصل مہاجر۔ کسی نے کہا بازا بازا ہراچے ہستی بازا، گھر کافر و گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اگر تم یہ کہتے ہو تم نے 100 دفعہ توبہ کر کے توڑ دیا، پھر توبہ کر لو۔ اللہ کے دربار میں نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں، میں اس کو جائز کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ وہ اسے نکاح کر لوں میں نے کہا ایک تو یہ کہ اس کو جائز کر دو، اور ایک یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دو۔ ہمت کرنی ہوگی۔ آدمی کا ذہن اس طرف چلنے لگ گیا اب کہ کیسے یہ گناہ تو مجھ سے چھوٹے گا نہیں، چھوٹے گا۔ دیکھیں مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ آدمی جس چیز کو تہیہ کر دے نا، اللہ نے ہمارے لیے جو ترتیب بنائی ہے دین کی، وہ ایسی نہیں بنائی کہ ہم اس پر چل نہیں سکتے، چل سکتے ہیں۔ ہمارے بوجھ سے زیادہ وزن اللہ نے ہم پر نہیں ڈالا ہے، ہم کر سکتے ہیں، بس ہمت کی بات ہے، ہمت کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس شدت سے تقاضا اٹھتا ہے گناہ کرنے کا، اسی شدت سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس کو دبایا جائے اور آدمی کہہ دے نہیں کرنا ہے۔ اور ایک طریقہ اور بھی اللہ نے بتایا ہے کلام پاک میں نفس کو قابو کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جس کو اس کا خوف ہوگا نا، مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، جتنا اس کا یقین ہوگا، جتنا اس کا استحضار ہوگا، جتنا اس کی کیفیت بن جائے گی کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ڈھکی ہوئی نہیں، وہ میرے دل میں کیا خیالات ہیں اس سے بھی اللہ خوب باواقف ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے۔ ورنہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے ایسے زمانے کے حصے میں پیدا کیا ہے کہ جہاں گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے، فرمایا نیکی کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے، دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اور گناہ کرنا جیسے آٹے میں بال تھا نکال دیے، کوئی تکلیف نہیں، کچھ نہیں، ماحول ایسا بن گیا، لیکن ہمیں کرنا ہے، ورنہ کیا ہے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، منمانی کی زندگی، خواہشات کی زندگی، جی چاہی کی زندگی پریشانی والی ہوگی، زندگی مصیبت والی ہوگی، زندگی ناکامی والی ہوگی، زندگی تنگ ہو جائے گی، ہوگا سب کچھ، ظاہری اسباب میں کوئی چیز کی کمی نہیں، لیکن جو خالق اور مالک ہے اس سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، زندگی تنگ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہم اپنی منمانی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔